ویلکم ٹو آور چینل گلیکسی سٹوریز۔ ہم آپ کے لیے ایک بار پھر نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ میرا نام شاہمیر ہے۔ جب میں 15 سال کا تھا تب میرے پیرنٹس ہمیں مری گھمانے لے کر گئے۔ وہاں ہم ایک ریسٹ ہاؤس میں رہے۔ وہ ایک اولڈ سکول ٹائپ ریسٹ ہاؤس تھا۔ پوری بلڈنگ لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر سے کافی عجیب سمیل آ رہی تھی۔ پورے ریسٹ ہاؤس میں اور بھی کئی فیملیز مری گھومنے آئی ہوئی تھیں، لیکن وہاں میں ایک ہی بڑا بچہ تھا۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ فری ٹائم میں نے اپنی ایج کے بچے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی بھی اپنی ہم عمر نہ ملا۔ وہاں سارے چھوٹے بچے تھے۔ کچھ دیر بعد میں ایک لڑکے سے ملا جو کہ 15 سال کا تھا۔ وہ مجھے بچوں کے کھیلنے والے حصے میں ملا۔ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا، اور وہ بھی اسی بات سے پریشان تھا کہ اس کی ایج کا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ پھر ہم کچھ دیر کھیلتے رہے۔ وہ دیکھنے میں کافی معصوم تھا۔ اس کا نام اسد تھا۔ اگلے دن میں پھر اس سے ملا جب میں پول کے قریب ٹہل رہا تھا۔ تب اس نے مجھے بلایا اور کہا، چلو وہاں ندی کے کنارے جنگل میں جا کے واک کرتے ہیں۔ میں نے بھی اس سے کہا، ہاں چلو، اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون سے کمرے میں رہ رہے ہو؟ جواب دینے کے لیے پہلے تو وہ ہچکچایا، پھر اس نے کہا ہال کے نزدیک والے روم میں۔ ندی کے کنارے پہنچ کر ہم ندی کے کنارے بیٹھ گئے۔ باتوں کے دوران میں ادھر ادھر جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس پہ پڑی۔ تو میں خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اچانک مجھے لگا تھا کہ اسد کی جگہ کوئی عفریت بیٹھی ہے، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی پل مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں نے اسد کو دوبارہ غور سے دیکھا تھا۔ وہاں وہی اسد بیٹھا تھا، معصوم سا۔ پھر باتوں کے دوران اچانک وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، خوفناک سی، جیسے خون پینے کی، گوشت کھانے کی۔ میں نے سوچا شاید اسے ہارر موویز دیکھنے کا شوق ہے۔ اچانک اس نے پوچھا، کیا ہم تمہارے روم میں چلیں؟ میں نے کہا ہاں چلو۔ پھر ہم ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ جب ہم میرے روم کے نزدیک پہنچے تب اسد نے اچانک مجھ سے دروازہ کھولنے کے لیے کارڈ مانگا۔ میں نے اسے کارڈ دے دیا۔ ہم نے وہاں کافی دیر ٹی وی دیکھا، باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں کے دوران اسد بولا، مجھے خون کو ہاتھ لگانا اچھا لگتا ہے۔ پھر اچانک اس نے ایک چاقو باہر نکالا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ اس چاقو سے وہ کسی کو کاٹ کر اس کا خون پیے اور اس کا گوشت کھائے۔ مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ چیزیں ویسی نہیں ہو رہی تھی جیسے میں نے سوچی تھی۔ اس چاقو کو لے کر وہ جیسے مجھے دیکھ رہا تھا، اس سے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، کیا تمہیں چاقو کسی انسان پر چلانا آتا ہے؟ اب میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ سچویشن ایسی تھی کہ مجھے اپنا جواب بہت ہی سوچ سمجھ کر دینا تھا۔ میں نے کہا ہمیں باہر جا کر کھیلنا چاہیے۔ اس نے کہا اوکے۔ تو ہم باہر آ کر ریسٹ ہاؤس کے لان میں چلنے لگے۔ میں نے دیکھا جیسے وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی ڈرانے والا انداز تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا ایک بار چونک جاتا، لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر مجھے ریسٹ ہاؤس کے گارڈن میں اپنی فیملی نظر آئی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور اس سے کہا کہ وہاں شاید میری فیملی میرا ویٹ کر رہی ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا پریشان لگنے لگا، لیکن پھر اس نے کہا اوکے۔ میں نے اس سے کہا پھر ملیں گے، اور میں وہاں سے تیزی سے نکل آیا۔ وہ وہیں کھڑا مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتا رہا۔ میں اپنی فیملی کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے سارا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارا۔ میں سوچ رہا تھا میں غلطی سے بھی اس لڑکے سے نہیں ملوں گا۔ پھر آلموسٹ 9 بجے ہم سب واپس اپنے روم میں آ گئے۔ ریسٹ ہاؤس کافی بڑا تھا۔ میرے مما بابا کا الگ روم تھا اور ہم بہن بھائی کا الگ الگ، اور ان تینوں رومز کی انٹری کوریڈور سے تھی۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں مسلسل اس عجیب و غریب لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے روم کا لاک کھولا ہو۔ پھر میں نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ مجھے لائٹ میں نیند نہیں آتی تھی،
اس لیے روم میں اندھیرا تھا، لیکن ونڈو کی ہلکی روشنی میں مجھے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا کہ دروازے کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ کون ہے وہاں پہ؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ایک ڈراؤنی لیکن جانی پہچانی آواز سنی، مجھے خون چاہیے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا کیونکہ وہ آواز اسد کی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اسد سے دروازہ کھولنے کا کارڈ واپس لیا ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے اس چاقو پر زبان پھیری اور پھر سے کہا، مجھے خون چاہیے۔ خوف سے میرا برا حال تھا کیونکہ وہاں اسد کی جگہ کوئی عفریت تھا۔ میں چلانے لگ گیا لیکن وہ وہیں پہ کھڑا رہا۔ اس نے مجھے نہ روکا اور نہ ہی وہاں سے بھاگنا چاہا۔ اس وقت وہ کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے دانت اور ناخن نکیلے اور بڑے بڑے تھے۔ لیکن جب میری آواز سن کر میرے بابا روم میں آئے تب وہ میرے روم سے باہر بھاگا۔ بھاگتے ہوئے میرے پاپا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ ہم نے اسے کافی جگہ ڈھونڈا لیکن ہمیں وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پھر ہم سبھی نیچے مین آفس میں آ گئے اور اسد نام کے لڑکے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ریسیپشن نے کہا کہ اسد نام کا اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی لڑکا نہیں رہ رہا اور شہمیر کے علاوہ 15 سال کا کوئی لڑکا اس ریسٹ ہاؤس میں رہ ہی نہیں رہا۔ سب چھوٹے بچے ہیں یا پھر پیرنٹس ہیں۔ پولیس کو بلایا گیا۔ 4 پولیس کارز وہاں پہنچی، پورے ایریا کو سرچ کیا لیکن انہیں کوئی بھی نہیں ملا۔ پھر میرے روم کا کی کارڈ لاک چینج کیا گیا، لیکن اگلے دن ہمارے ساتھ کافی فیملیز اس ریسٹ ہاؤس کو چھوڑ کر چلی گئیں کیونکہ وہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہم بھی واپس گھر آ گئے۔ میں آج بھی اس لڑکے کے بارے میں سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کیونکہ وہ کافی خوفناک تھا۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔